جی بریک سے ہم واپس آ گئے ہیں اور ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں ایس ایس پی ملک مرتضیٰ صاحب، اور ان سے دلچسپ گفتگو کا سلسلہ ہم مزید آگے بڑھاتے ہیں. سر اب میں جو آپ سے سوال کروں گی وہ یہ ہے کہ ہمارے ملک میں جیسے کہ کرائم کا ریشو بہت زیادہ بڑھ گیا ہے، تو آپ اس میں کیا دیکھتے ہیں کہ کیا وجوہات ہیں؟ کیا ہماری جو پولیس کی فورس ہے وہ لا اینڈ آرڈر انفورس کرنے میں ناکام ہے، یا پھر گورنمنٹ جو ہے جو ہمارے جو ایک معیشت کا جو ڈاؤن فال چل رہا ہے، لوگوں کے پاس روزگار نہیں ہے، اس کی وجہ سے لوگ جو ہے زیادہ جرائم کی طرف آ رہے ہیں؟ کیا آپ دیکھتے ہیں اس پہ، آپ کیا تجزیہ دیں گے اپنا؟ آپ اسٹریٹ کرائم کی بات کر رہی ہیں؟ سر آل اوور سارے کرائمز کی بات کر رہی ہوں. نہیں، آل اوور کرائم کی اگر بات کر رہی ہیں تو کرائم کم ہوا ہے. اگر آپ اسٹریٹ کرائم کی بات کر رہی ہیں تو یس، اس میں تھوڑا سا سرج ہے. میں صحیح پورے ملک کا تو میں نہیں بتا سکتا بیکاز میں نے ڈیٹا بھی نہیں دیکھا، بٹ میں کراچی کے حوالے سے آپ کو بتا سکتا ہوں کہ کرائم میں کمی آئی ہے، اسٹریٹ کرائم تھوڑا سا بڑھا ہے. اور اسٹریٹ کرائم کے پیرامیٹرز بالکل ڈفرینٹ ہیں. لا اینڈ آرڈر جس کی آپ بات کر رہی ہیں اور جو ہینیس کرائم ہے ان کے پیرامیٹرز بالکل ڈفرینٹ ہیں. صحیح. پولیس فورس لا اینڈ آرڈر کو انفورس کرنے میں 100% کامیاب رہی ہے، ورنہ آپ دیکھتے تھے کہ یہ کراچی سال کے آدھے دنوں سے زیادہ بند رہتا تھا. بالکل ہڑتال ہوتی تھی، ایک کال پہ ہڑتال ہو جاتی تھی، بسیں جل جاتی تھیں. اب ایسا یہ سلسلہ ختم ہو چکا ہے، گورنمنٹ کی ریٹ جو ہے وہ اسٹیبلش ہو چکی ہے. اب بڑا مشکل ہے، نو گو ایریا نہیں ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو اس چیز کی گواہی دیتی ہیں کہ جو لا اینڈ آرڈر سچویشن ہے اور گورنمنٹ کی جو ریٹ ہے وہ اسٹیبلشڈ ہے. جہاں تک اسٹریٹ کرائم کی بات ہے، یس اس میں تھوڑا سا اضافہ ہوا ہے. اس کی 2-3 ریزنز ہیں جس میں پولیسنگ از آلسو ون پارٹ. ہمارے پاس اس طرح کا جو ہمارے پاس ریسورسز مین پاور کے حوالے سے ہمارے پچھلے کوئی 2 سال میں انڈکشن نہیں ہوئی، ٹریننگز نہیں ہوئی. ہمارے پاس مین پاورز کا بہت زیادہ شارٹ فال آ گیا ہے. کووڈ کی وجہ سے ٹریننگ سینٹر بند رہے، تو جو ریٹائرمنٹ ریشو ہے وہ تو اسی طرح چلتی رہی، بٹ انڈکشن ہوئی نہیں ہے. تو ہمارے پاس بہت زیادہ شارٹ فال آیا ہوا ہے، اس کو بھی ہم فل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اچھا، دوسرا اگین بیکاز آف دس کووڈ جو لوگوں کے جو بزنسز تھے وہ بند ہوئے، فیکٹریاں بند ہوئیں، لوگ بے روزگار ہوئے. تو وہ نوجوان طبقہ جو بے روزگار ہو گیا، اس میں سے 30-40% لوگ جو ہے نا وہ کرمنل ایکٹیویٹیز میں انوالو ہو گئے. اگر کسی نے ضرورت کے تحت بھی کوئی کرائم کیا ہے، اسٹریٹ کرائم کیا ہے، تو اس کو اس میں مزہ آ گیا، پھر وہ ایکچوئل کرمنل بن گیا ہے. پھر ڈرگ کی جو ایڈکشن ہے، منشیات کی، وہ ایک میجر رول ہے اسٹریٹ کرائم میں. جتنا بھی اسٹریٹ کرائم ہو رہا ہے وہ 50% بیکاز آف ڈرگ ہے. انفارچونیٹلی ہم ڈرگ کی سپلائی کو روکنے میں ناکام رہے ہیں. اگر ڈرگ کی سپلائی ہے، ڈیمانڈ تو ہے ہی ہے، اگر سپلائی ہے تو کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی ویز اینڈ مینز سے جو ہے نا وہ ڈرگ سپلائی ہو جاتی ہے. اب جو یہ منشیات ہے، یہ ڈینس کے اوپر ہم نے ریڈز کیے ہیں. ہماری ایک بہت وائبرنٹ قسم کی کمپین بھی چلی ہوئی ہے. آپ نے شاید نیوز میں دیکھا ہوگا کہ میں خود رضویہ تھانے میں نے جہاں پہ ڈرگز کا وہ کام ہوتا ہے، میں نے ادھر کیمپ آفس لگا لیا ہے. ابھی آپ کے پروگرام کے بعد میں شارع نور جہاں سے یہ ڈرگز انٹر ہوتے ہیں ادھر جا رہا ہوں. تو ہم اس کے خلاف مسلسل کام کر رہے ہیں، بٹ جب تک اس کی سپلائی لائن کٹ نہیں ہوتی بڑا ڈیفیکلٹ ہے. عورتیں اب بیچنا شروع ہو گئیں، اور انفارچونیٹلی یہ ایسا موذی مرض ہے جو ہماری خاندان کی طرف بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے. کل کو ہمارے بچوں کو بھی یہ ہٹ کرے گا اور ہماری بچیوں کو بھی یہ ہٹ کرے گا. ہم وداؤٹ ریئلائزنگ کہ یہ گندا دھندا یہ کون کر رہا ہے، چونکہ اس سے وقتی طور پر پیسے آتے ہیں تو لوگ دھڑ دھڑ یہ کام کر رہے ہیں. ہم اس کو جہاد سمجھ کے فائٹ کر رہے ہیں. پالیسی بھی یہی ہے ایڈیشنل آئی صاحب کی اور آئی جی صاحب کی پالیسی یہی ہے کہ منشیات نہیں بکنی چاہیے. ہم اپنی بھرپور کوشش کر رہے ہیں. سارے اداروں کو جیسے ANF ہے، کوسٹ گارڈ ہے، جہاں سے یہ چیزیں آ رہی ہیں ان کو بھی رول پلے کرنا پڑے گا اس چیز کو فائٹ کرنے کے لیے. صحیح، بالکل آپ نے صحیح بات کہی، کیونکہ اس سے ہمارا جو ہے، جو ہمارے نوجوان نسل ہیں، جو ہماری کل کی آنے والی نسلیں ہیں، وہ اس سے ایسوسیٹ ہیں. تو اس پہ ضرور جو ہے ہماری فورسز کو جو ہے کام کرنا چاہیے، اور جو کہ کر بھی رہے ہیں.
اچھا سر، اب ایک پولیس والے کے مسائل کیا ہوتے ہیں، اور اسپیشلی ان پولیس والوں کے جو کہ گراس روٹ لیول پہ کام کر رہے ہوتے ہیں، ان کے بہت مسائل ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے اکثر ہم جو ایک عوام کو شکایت ہوتی ہے کہ بھائی پولیس والے رشوت لیتے ہیں، تو وہ اس چیز کے لیے مجبور ہوتے ہیں. تو آخر ایسے اقدامات کیوں نہیں ہوتے ہیں تاکہ وہ اس طرف آئیں نہیں؟ ون لائن کا بلکہ 2 ورڈز کا آنسر ہے کہ جو سیلری اسٹرکچر اگر یہ رہے گا تو یہ چیزیں شاید جو ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں اور جو ہونی چاہیے شاید اس طریقے سے نہ ہو پائیں. آپ جتنا مرضی کنٹرول کر لیں، ایک بندہ جب فیلڈ میں کام کرتا ہے اور اس کے پاس پاورز ہوتی ہیں، پاور آف اریسٹ ہوتی ہے، آپ کو روک کے چیک کرنے کی پاور اس کے پاس ہے، تو وہ اپنی پاور سے ایکسیڈ کر جاتا ہے. اس کی سیلری سٹرکچر اس کی ریکوائرمنٹ کو میٹ نہیں کرتا تو وہ اس طرح کی چیزوں میں پڑے گا اور پھر اس کو عادت پڑ جاتی ہے. سیلری سٹرکچر آپ بہتر کریں، بہت بہتر کریں. میں سمجھتا ہوں کہ جتنا کام پولیس کرتی ہے اس حوالے سے تو دا اسٹارٹنگ سیلری آف اے کانسٹیبل شوڈ بی 1 lakh، اور پھر 0 ٹالرنس کے اوپر آپریٹ کریں، پھر یہ چیزیں ختم ہوں گی. اس سیلری سٹرکچر کے ساتھ اٹس ویری ڈیفیکلٹ. ہم بہت زیادہ سختی کرتے ہیں بٹ اسٹل ہر وقت ہر جگہ پہ اوپر نہیں بیٹھ سکتے، تو یہ چیزیں یہ شکایاتیں آ جاتی ہیں. آپ سیلری سٹرکچر بہتر کر دیں، ملٹری کی طرح کے قانون بنائیں، کورٹ میں جانے کا نہ ہو، جیسے کورٹ مارشل ہوتا ہے دین اینڈ دیئر اس کا فیصلہ کریں اگر پھر گیا. دس از دی اونلی وے ٹو اسٹاپ دس تھنگ. صحیح. تو سر اس کے لیے تو حکومت کو اقدامات کرنی چاہیے، حکومت سے یہ ہمارے لیول یہ بالکل یہ تو آپ کی ہے ہی نہیں، تو اس کے لیے تو حکومت کو جو ہے ضرور دیکھنا چاہیے. اور پولیس کا ادارہ وہ ہے جو کہ ڈائریکٹلی ہماری عوام سے جو ہے رابطے میں ہوتا ہے، تو اس کے لیے ضرور کچھ نہ کچھ اقدامات ہماری گورنمنٹ کو کرنا چاہیے. اچھا سر، اب یہ بتائیے کہ آپ کی ماشاء اللہ اتنی طویل سروس رہی ہے، تو اس پوری سروس میں کوئی ایسا ناقابل فراموش واقعہ جو آپ ہماری عوام سے شیئر کرنا چاہیں؟ ہماری جو پولیس سروس ہے وہ ڈیلی ہی ایک ناقابل فراموش واقعہ دیکھتی ہے، اور ایسے واقعات سے ابھی تک کی جو سروس ہے وہ بھری پڑی ہے. بٹ ایک واقعہ جو مجھے نہیں بھولتا، وہ ایک معجزہ تھا جس سے ہم اللہ تعالیٰ نے ہمیں بچایا. وہ کچھ اس طرح تھا، جب میں ASP تھا فیروز آباد میں تو ہمارے ایڈیشنل IG اس وقت DIG تھے، شاہد حیات صاحب آپ نے نام سنا ہوگا. ہمیں انفارمیشن تھی عیسیٰ گوٹ کے اندر کے کچھ کرمنلز ہیں جو منشیات کا ہی کام کرتے ہیں اور وہ بھتہ مانگ رہے تھے کسی سے، وہ ہمیں وانٹیڈ تھے. رات کو انہوں نے مجھے بلایا کہ وہاں پہ آپریشن کرنا ہے صبح اور آپ اس آپریشن کو لیڈ کریں گے. وہ میرا ایریا نہیں تھا. ہمارے پاس ایک ہم نے 2-3 گھنٹے لگا کے ایک بندہ پکڑا، پھر ہم نے وہاں سے انفارمر ملا، وہ انفارمر ہمارے ساتھ تھا. وہ ہمیں بتا رہا تھا کہ ہم رات کو اگر گئے تو لوگ جاگ رہے ہوتے ہیں، صبح سورج نکلتے ساتھ ہی یہ لوگ سو جاتے ہیں، تو اس وقت ریڈ کیا جائے. میں مختصر سا بتا رہا ہوں کہ ہم اس انفارمر کو لے کر صبح جب روشنی ہوئی تو جا رہے تھے گلیوں میں، تو بالکل سامنے یوں جیسے ہم گلی کے اندر مڑے ہیں تو سامنے سے ایک چوک تھا. 2 لڑکے تھے جو کہ وہاں پہ پسٹل لے کے کھڑے ہوئے تھے، اور وہ گلی سے باہر نکلے اور انہوں نے سیدھا ہمارے اوپر فائر کیا. ہم ہارڈلی کوئی 50 یارڈز اوے تھے ان سے، اور ایسے چل رہے تھے پیرالل. میں تھا، ہمارے درمیان میں وہ انفارمر تھا، ساتھ میں ایک DSP تھے اور پیچھے 2-3 پولیس والے تھے. اور پتلی سی گلی تھی، اس میں جگہ نہیں تھی. اب اللہ تعالیٰ کا وہ اتنا بڑا معجزہ تھا کہ مجھے آج تک میں سوچتا ہوں کہ سمجھ نہیں آتی کہ ہم میں سے کسی کو فائر نہیں لگا. وہ ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں تھا کہ ہم اپنا ویپن نکال کر ریٹیلیٹ کر سکیں. وہ تو اب بہت دور جانا تھا، وہ لوگ وہاں پہ کھڑے ہوئے تھے، انفارمیشن لیک ہوئی یا واٹ ایور. تو وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہے نا وہ محفوظ کیا اس واقعے سے. وہ ایک ناقابل فراموش واقعہ. اور ایک چھوٹا سا واقعہ ہے کہ ایک ہم بہت بڑا آپریشن تھا، ہم جمعہ گوٹ گئے، ٹارگٹ دیا گیا کہ اس کو پکڑ کر لانا ہے. اس ٹارگٹ کو ہم نے پکڑ لیا. ہم واپس آ رہے تھے تو میرا گن مین میرے پیچھے پیچھے چل رہا تھا. اس چھوٹی بٹ والی رائفل تھی اس کے پاس، تو وہ بڑا ہائی پروفائل ٹارگٹ تھا. ہم بڑے خوش تھے. تو وہ گن کہیں ایسے لہراتا ہوا آ رہا تھا، اس کا ٹریگر دب گیا اور 5-6 گولیاں میری ٹانگوں کے بیچ سے نکل گئیں. تو یہ 2 واقعات ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا وہ
محفوظ رکھا اس سے. تو ویسے چھوٹے موٹے واقعات تو ڈیلی بیسس پہ پیش آتے ہیں. یہ دو ایسے واقعات ہیں جو مجھے کبھی بھولتے نہیں ہیں کہ کیسے ان دونوں واقعات سے کیسے بچا کہ جب میں نے چلنے کے لیے قدم کھولا تو عین اسی ٹائم پر اس کا فائر ہوا اور وہ بیچ میں سے نکل گئی. صحیح. آپ کے ماں باپ کی دعائیں ہوں گی یقیناً بالکل کہ جو ہے اس طرح کے واقعات جو ہے جو ہمارے افسران کے ساتھ ہوتے رہتے ہیں تو یہ اس میں ماں باپ کی دعاؤں کا بہت عمل دخل ہوتا ہے. اچھا سر، میں ایک آپ سے یہ سوال کرنا چاہوں گی کہ آپ کی انسپریشن کیا ہے؟ ہر انسان کی کوئی نہ کوئی انسپریشن ہوتی ہے، آپ کی کیا انسپریشن ہے؟ میری انسپریشن جو ہے وہ میری بیٹی ہے، بڑی بیٹی مریم اس کا نام ہے. اس کو ہی دیکھ کر میں انسپائر ہوتا ہوں اور مجھ میں انرجی بھی آتی ہے اور اس سے میرا ایک نیکسٹ لیول کا جو ہے نا اٹیچمنٹ ہے. اس کی بھی میرے ساتھ اور میری بھی اس کے ساتھ. ہر باپ کی بیٹی کے ساتھ ہوتی ہوگی، بٹ میں سمجھتا ہوں کہ جو اٹیچمنٹ کا لیول میرا ہے اس کے ساتھ شاید وہ اس طرح کا نہ ہو. اس کی ملٹیپل ریزنز ہیں. ویسے تو میرے بیٹے بھی میرے ساتھ بہت زیادہ اٹیچڈ ہیں، میں ان سے بہت پیار کرتا ہوں، بٹ جو سورس آف انسپائریشن ہے وہ بیٹی ہے میری. اس بالکل صحیح کہا، کیونکہ باپ اور بیٹی کا رشتہ ہی ایسا ہوتا ہے کہ انسان جو ہے ہمیشہ اپنے وہ رشتہ ہی ایک الگ ہوتا ہے. اس کی ایک کہتے ہیں نا، اس کی خوبصورتی ہی الگ ہوتی ہے. تو سر ایک آخری سوال اور یہ کہ کوئی ایسا میسج جو آپ ہماری عوام کو دینا چاہیں ہمارے وینس ایچ ڈی چینل کے پلیٹ فارم کے تھرو. دیکھیے، عوام کے لیے میں ہمیشہ ایک ہی میسج دینا چاہوں گا کہ جو پبلک ہیں وہ پولیس کے آئیز اینڈ ایئرز ہوتے ہیں. پولیس کے پاس ہمیشہ انفارمیشن جو ہے وہ پبلک سے آتی ہے اور پبلک ہی ایسا سورس ہے جس سے ہمیں ساری انفارمیشن مل سکتی ہے کہ کون کیا کر رہا ہے، کہاں پہ کیا ہو رہا ہے. میں لوگوں سے یہ اپیل کروں گا کہ آپ کے علاقے میں کوئی کرمنل ایکٹیویٹیز ہوتی ہے، کوئی ایسی ایکٹیویٹی جو کہ اگینسٹ دی اسٹیٹ ہے، اگینسٹ دی انٹرسٹ آف دی جنرل پبلک ہے، آپ امیڈیٹلی اپنا فریضہ سمجھتے ہوئے آپ پولیس اسٹیشن کو، کسی نہ کسی کو، اگر آپ خود نہیں پولیس اسٹیشن کو بتا سکتے تو کسی ایسے بندے کو بتائیں جو پولیس اسٹیشن کا وزٹ کر سکتا ہو. آپ بتائیں، پولیس کے ساتھ کوآپریٹ کریں. انشاءاللہ پولیس چینج ہو رہی ہے، چینجز نظر آ رہی ہیں اور آپ کو اس کا رزلٹ ملے گا کہ پولیس اس کے اوپر عمل کرے گی. پبلک اور پولیس جب مل کر کام کریں گے تو کرمنلز کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے. جب پبلک اوائڈ کرے گی اور پبلک کا راستہ دوسرا ہوگا، پولیس کا دوسرا راستہ ہوگا تو کرمنلز کو گیپ ملے گا. تو میں لوگوں سے ہمیشہ یہی اپیل کرتا ہوں کہ آپ پولیس کی آئیز اینڈ ایئرز ہیں، آپ پولیس کے ساتھ کوآپریٹ کریں اپنا فریضہ سمجھتے ہوئے کہ یہ چیز میں نے دیکھی ہے جو صحیح نہیں ہے. آپ کا کام ہے وہاں تک پہنچانا، آگے کی ذمہ داری پھر پولیس کی ہو جاتی ہے کہ وہ اپنی ذمہ داری ادا کرتے ہیں یا نہیں کرتے، بٹ پبلک اپنی ذمہ داری ضرور ادا کرے. اور آئی ایم شیور کہ اگر آپ یہ ذمہ داری ادا کریں گے تو پولیس بھی اپنا فرض ضرور نبھائے گی. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو سر. میں ایک بار پھر آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی کہ آپ نے اپنی اتنی مصروف اسکیجول میں سے جو ہے ہمارے پروگرام کے لیے ٹائم نکالا. ناظرین، مجھے تو بہت اچھا لگا سر سے بات کر کے اور امید کرتی ہوں کہ ہماری عوام کو بھی بہت اچھا لگا ہوگا اور پولیس کا جو ایک امیج ہے اس میں مزید بہتری آئی ہوگی. تو اسی کے ساتھ ہی میں اپنے پروگرام کا اختتام کرتی ہوں اور اس امید کے ساتھ کہ جو ہے ہماری جو یہ فورسز ہیں یہ اسی طریقے سے اپنا کام کرتے رہیں اور عوام کے کام آتے رہیں. اور امید پاکستان سے اپنی ہوسٹ نادیہ انوار کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.